اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے مشورے کو اہمیت دیتے ہوئے نہ صرف اس عمل کو سراہا بلکہ بعض مواقع پر حکم دیا کہ مشورت اور مشورہ سے کام لیا جائے۔ آیات اور روایات میں بھی مشورہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خود پیغمبر اسلام بھی اتنی صلاحیت کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن جب کرتے تھے تو بنیادی طور پر اس کے دو ہدف ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ خود ان کی امت میں قوت فکر کو پروان چڑھا سکیں، اور دوسرا یہ کہ یہ سنت امت میں رائج ہو سکے اور دوسروں کو اس چیز کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ ہاں، البتہ پیغمبر اسلام بحیثیت رسول کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے، بلکہ احکام شرع تابع وحی ہوتے تھے، کیونکہ جو چیز منصوص ہو قرآن و سنت میں اس میں مشورہ لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیز غیر معقول ہوگی کہ خداوند متعال اور اس کا رسول حکم دیں اور لوگ آپس میں مشورہ کرتے رہیں اور پھر بھی خدا اور رسول کے حکم کی مخالفت کریں۔ یہ چیز غیر معقول ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، لیکن مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، جس میں ارشاد رب العزت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، پھر جب عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ شورا میں بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات باہمی مشورت سے انجام دیتے ہیں۔ اس آیت میں جو مسلمانوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے باہمی مشورہ کرنا، باہمی مشاورت کرنا، یعنی کسی اہم معاملے کو باہمی رائے کے ذریعے حل کیا جانا کامل اور پختہ ایمان مسلمان کی صفت ہے۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں اطاعت خداوندی یعنی اطاعت خداوندی اور اقامت صلاۃ کے فوری بعد مشورے کو بیان کرنے سے اس کی غیر معمولی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب مشورہ کی تعریف کیا ہے؟ اجتماعی امور میں دوسروں کے تجربات اور بہت سی عقلوں سے فائدہ اٹھانے کا نام مشورہ ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت ہم نے پیش کی ہے اس میں لفظ شاور استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس کی لغت میں اس کا معنی دیکھا جائے تو اس مثال کے ذریعے واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ شرط العسل یعنی چھتے سے تازہ شہد نکالنا، اسی مناسبت سے ذہنی چھتے سے تازہ رائے اخذ کرنے کو مشورہ کہا گیا ہے۔ اب مشورے کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں اور پیغمبر اسلام کا بھی۔ اب مشورے کا فائدہ کیا ہے؟ جن افراد سے مشورہ کرتے ہیں تو مشورہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے انسان دوسرے انسانوں کی قدر و قیمت کا اور ان کے عقل و فکر کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ مشورہ سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مشورہ سے نتائج اچھے سامنے آتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے انسان کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی انسان مشورے کو ترک کر کے کبھی بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آخری پوائنٹ اس کا فائدہ یہ ہے، ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں لیکن مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آخری جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے انسان میں امن اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب اس موضوع میں یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ مشورہ کن افراد سے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عقل مند لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیندار ہو، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، کیونکہ اگر دیندار نہ ہو، بے دین افراد ہوں تو ان پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہ انسان جس سے مشورہ کر رہا ہے وہ اس کا
دوست ہو اور خیر خواہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مشورہ کے لیے 4 شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ اس کا نقصان نفع سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ عقل مند ہو، دوسرا یہ کہ دیندار ہو، تیسرا یہ کہ دوست اور بھائیوں جیسی اس میں صفات پائی جاتی ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم اس سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنے سارے راز، اپنی ساری باتیں اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ آپ کی تمام باتوں کو مخفی رکھے، پنہان رکھے، راز رکھے، اس کو اچھالے نہیں، اور راز کو راز رکھے، امانت رکھے اور امانت سمجھے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی بھی حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں عقل مندوں سے مشورہ کرو، عقل مندوں سے مشورہ کرو تو کامیابی ملے گی، اگر ان کی مخالفت کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ممکن ہے ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہو کہ مشورہ کی اہمیت کا بھی ذکر ہو گیا، مشورہ کے فوائد کا بھی ذکر ہو گیا، کن افراد سے مشورہ کرنا چاہیے یہ بھی ہو گیا، اب یہ ہے کہ کن افراد سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 افراد سے مشورہ کبھی مت کرنا، 3 افراد سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا شخص کون ہے؟ بخیل افراد سے مشورہ نہ لو۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ تجھے بخشش اور دوسروں کی مدد کرنے سے روکے گا اور فقر و غربت سے تمہیں ڈرائیں گے۔ دوسرا ایسا شخص جو بزدل ہے، بزدل افراد سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ وہ تجھے اہم کاموں کی انجام دہی کے لیے روکے گا۔ تیسرا ایسا شخص جو حریص ہے، حریص افراد سے بھی کبھی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ دولت کی طمع میں ظلم و ستم کی طرف تمہیں رغبت دلائیں گے۔ بس انسان کو اہم کاموں کی انجام دہی کے لیے مشورہ کرنا چاہیے، عقل مند لوگوں سے مشورہ کرے، با تجربہ، دیندار، امانت دار اور خیر خواہ افراد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔